لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 629، قباس بن اشیم لیسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کی نماز جس میں ایک دوسرے کی امامت کرائے پیدر پہ پڑھی جانے والی 8 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے، اور 4 آدمیوں کی نماز جس میں ایک دوسروں کو جماعت کرائے لگاتار پڑھی جانے والی 100 نمازوں سے بہتر ہے۔ انفرادی نماز نہ پڑھیے، باجماعت نماز پڑھیے، کیونکہ باجماعت نماز میں اگر 2 آدمی علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز اور ایک وہ نماز جس میں ایک آدمی دوسرے کی امامت کراتا ہے، اسے 4 گنا ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر 4 آدمی ہیں جن میں سے ایک دوسرے کو جماعت کراتا ہے تو وہ 100 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو جب آپ انفرادی نماز ادا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں باجماعت نماز کا ثواب کہیں تو 25 گنا اور کہیں 27 گنا حدیث میں آتا ہے، تو لہٰذا باجماعت نماز ادا کیجیے۔ باجماعت نماز کے جو برکتیں ہیں اور فائدے کیا ہیں کہ انسان جب باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، تمام علاقے کے لوگوں سے میل ملاقات ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی میں انسان شریک ہو سکتا ہے، نیکی کے کاموں کی تنظیم ہو سکتی ہے۔ آپ کے علاقے میں ہیپاٹائٹس پھیلا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ گندا پانی ہے، تو مسجد میں جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو سارے نمازی مل کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک فلٹر پلانٹ لگا لینا چاہیے، اور اس کے لیے سارے اپنی شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے یا آپ کے علاقے میں کوئی سکول نہیں ہے، تو مسجد میں جب انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو نیکی کے کاموں کو آرگنائز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مستحق لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، بیمار لوگوں کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ فائدے تمام کے تمام روحانی بھی اور معاشرتی بھی تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ نماز باجماعت پڑھیں۔ گھر میں اگر خواتین باجماعت نماز پڑھیں تو اس کی بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ سارے بچے ایک ہی وقت میں اول وقت نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دوسری بات ہے، ماں کو ہر ایک کے پیچھے کھپنا نہیں پڑتا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ایک باجماعت نماز کا گھر میں بھی سسٹم بنائیں اور تمام بچوں کو ایک ہی وقت میں اول وقت نماز ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ حدیث نمبر 630، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف ہوتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب نصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر زیادہ ہو گئی تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تو اس لحاظ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا آپ کی سنت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لوگ صحت مند ہو کر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر میں جسم بھاری ہو گیا تھا، اور ویسے بھی آخری عمر میں آ کے ذرا انسان کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے۔
میں نے بہت سی نوجوان بچیوں کو دیکھا ہے بیٹھ کر سنتیں ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ اس حدیث میں اطلاع ہے کہ اگر آپ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز ادا کریں گے تو اس کا اجر نصف ہوگا، اس کا اجر آدھا ہوگا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تو اس کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ تہجد لمبی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ایسا کرتے کہ پہلے آپ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے، جب کچھ آیات باقی رہ جاتی جن کی آپ نے تلاوت کرنا ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے ان آیات کی تلاوت کر لیتے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کے رکوع کرتے اور کھڑے ہو کر ہی سجدہ کرتے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے واضح کی ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کر ہی رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے، آپ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے، کیونکہ آپ نے لمبی قرات کرنی ہوتی تھی، تو جب آپ کی قرات میں سے کچھ آیات باقی رہتی، حدیث میں تو آتا ہے 30 یا 40 آیات باقی رہتی، بہرحال میں آپ کے لیے اتنا ہی کہتی ہوں کہ کچھ آیات جب آپ کی باقی رہ جائیں تو کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے، ان آیات کو کھڑے ہو کر پڑھتے، کھڑے ہو کر رکوع کرتے اور کھڑے ہو کر ہی سجدہ کرتے۔ ایک بات میں آپ کو اس وقت اور بھی بتاتی چلی جاؤں کہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہے وہ صرف اس صورت میں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے جب آپ بیمار ہوں، کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہے، ورنہ بغیر عذر کے کھڑی جو فرض نماز ہے وہ بیٹھ کر پڑھی جا ہی نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ظہر اور عصر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو گاڑی اپنی روکنی ہے اور روک کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں ہیں، اگر آپ ٹرین میں ہیں تو تب بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹرین جو ہے کس وقت کھڑی ہوتی ہے، کس اسٹیشن پر اس کا قیام ذرا زیادہ ہوتا ہے، یا کم از کم ٹرین کے اندر ہی جب ٹرین کھڑی ہو جائے گی تو میں فوراً پہلے میں وضو کر کے تیار ہوں گی اور میں فوراً اللہ اکبر کر کے نماز اپنی ادا کر لوں گی۔ ویسے بھی سفر میں آپ نے نماز قصر پڑھنی ہوتی ہے اور آپ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو پہلے پلان کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہوائی جہاز میں ہیں تو ہوائی جہاز میں بھی آپ کو فرض نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ایسا موقع نہیں مل رہا کہ فلائٹ کو کہ اترنے کے بعد آپ 2 نمازیں اکٹھی کر لیں، یا فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے 2 نمازیں اکٹھی کر لیں، تو نماز سفر کے دوران پڑھیے۔ میں ہمیشہ جب ہوائی جہاز کا سفر کرتی ہوں نماز کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں بتا دوں کہ سعودیہ کی جو فلائٹس ہوتی ہیں جو حج اور عمرے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے باقاعدہ مسجد کا انتظام کیا ہوتا ہے، جہاں پہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے پیچھے ایک کمرہ سا بنایا ہوتا ہے، ادھر بھی پردے لگے ہوتے ہیں، ادھر بھی پردے لگے ہوتے ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہو کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف اس وقت اتنا کرنا ہوتا ہے مسجد میں، ہوائی جہاز میں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ آپ قبلہ رخ ایک دفعہ ہو جائیں۔ قبلہ رخ ہونا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کمپس ہو تو آپ قبلے کا تعین کر سکتی ہیں، اور اگر آپ قبلے کا تعین خود کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو جہاز کے عملے سے پتہ کر لیجئے، جہاز کا عملہ آپ کو بتا دے گا کہ کس وقت جہاز قبلہ رخ ہوگا، اس وقت قبلہ رخ ہو جائیے، یا اس سے پوچھ لیجئے کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور اللہ کا نام لے کے نماز اپنی شروع کر دیں۔ باقی آپ کی نماز آپ نے قبلہ رخ شروع کر دی، اس کے بعد جہاز جس طرف بھی جاتا جائے گا آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی تھی کہ فرض نماز تو بیٹھ کے پڑھے ہی نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو عذر ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے۔ ہاں نوافل عذر کے بغیر بھی بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا ثواب آدھا ہوگا۔
نصف ثواب ہوگا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ پہ واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 631 میں ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن ارقم اپنے دادا حضرت ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بیت المقدس کا۔ آپ نے پھر پوچھا تجارت کی غرض سے؟ میں نے کہا نہیں، میرا ارادہ تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ہے۔ یہ تھے وہ بابرکت لوگ جو کہ بیت المقدس میں صرف اور صرف نماز پڑھنے کی نیت سے وہاں جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہاں مدینہ میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندیاں کر رکھی ہیں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے، جو مسجد حرام جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب عام نمازوں کی نسبت 1,00,000 گنا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا ہے، اور مسجد اقصی بیت المسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے۔ اس ثواب کو ضرور حاصل کریں، اس ثواب کو ضرور حاصل کریں۔ اسی لیے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی نیکی یہی ہوتی ہے کہ اپنی تمام نمازیں مسجد بیت اللہ میں پڑھیں، اور اگر مدینہ میں ہوں تو اپنی تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کریں، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے 1000 گنا کا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 634 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو اور ان کی مٹی جھاڑا کرو، کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نماز کہاں کہاں پڑھی جا سکتی ہے اور کہاں ہم نماز نہ پڑھیں، تو زمین پہ کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص نعمتیں دی تھیں، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ ہے۔ تمام زمین سے کیا مراد ہے؟ آپ اس فرش پر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں جس ہال میں آپ بیٹھی ہیں۔ آپ کہیں گی جی اس فرش پر تو ہمارے جوتیوں کی مٹی لگی ہے، نہیں، یہ فرش جو ہے آپ اس پہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ آپ باہر سڑک پہ نماز پڑھ سکتی ہیں، سڑک کے دونوں طرف جو مٹی ہے آپ اس پر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ خشک نماز جو ہے، خشک زمین جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، نہ صرف اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے خشک مٹی سے تیمم بھی کیا جائے گا جو کہ وضو کی جگہ لیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ پر جو اللہ کی رحمتیں تھیں ان میں سے ایک رحمت خاص طور پہ یہ تھی کہ آپ کے لیے تمام زمین جو ہے، تمام روئے زمین آپ کے لیے پاک بنا دی گئی تھی۔ ہاں زمین گیلی ہو وہاں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ناپاکی ہو۔ خشک زمین جو ہے وہ پاک ہے، نہ صرف خود پاک ہے بلکہ اس کی مٹی سے آپ تیمم بھی کر سکتی ہیں۔ تو جو ہے زمین پہ کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اپنی گلی میں، سڑک پر، یہ اس فرش پر، اپنی جو ہے گراؤنڈ میں، جہاں گلیوں میں جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، بس ایک ہی شرط ہے کہ زمین جو ہے وہ خشک ہونی چاہیے۔ نمبر 2، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں حمام میں، کوڑا کرکٹ کی جگہ پر جہاں پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے، یا حمام جہاں پہ نہاتے ہیں، یا بعض اوقات تجارتی طور پہ لوگوں نے حمام بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کمرشلی اس نہانے کے لیے جس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اونٹ ایسا جانور ہوتا ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات جب غصے میں آتا ہے تو اپنے مالک کے ساتھ ہی خرابی کر بیٹھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ہاں حمام، غسل خانوں میں کوڑا کرکٹ جہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ گند واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اونٹوں کی باڑے میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 639
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا تھا، اور سجدہ کرتے وقت وہ اپنی پیشانی جو تھی وہ لکڑی پہ ٹیک دیتا تھا، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس لکڑی کو اٹھا کے دور پھینک دیا۔ اس نے تکیہ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اس کو ہٹا دے، اگر تجھے زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو درست ہے، ورنہ اشارے سے نماز پڑھو اور سجدوں میں کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جھکو۔ اب جی اس حدیث میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بیمار کیسے نماز پڑھے۔ بیمار جو ہے اس کو تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اس کو سے بیٹھا نہیں جاتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ اب لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لیٹ کر نماز پڑھنے میں بھی ہمیں قبلہ رخ ہونا ہوگا، اور جب ہم قبلہ رخ ہو کے لیٹیں گے تو ہمارے پاؤں قبلے کی جانب ہوں گے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں، یہ سامنے قبلہ ہے، اور جب انسان نے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ جو ہے قبلہ رخ ہوگا، وہ اسی طرح لیٹ جائے گا، اس کے پاؤں بھی قبلہ رخ ہی ہوں گے، تو وہ لیٹ کر اپنی نماز پڑھ لے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ تو سکتا ہے لیکن اس کی کمر میں تکلیف ہے، وہ سجدے کے لیے جھکتا ہے یا رکوع کے لیے جھکتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے وہ سجدہ زمین پہ نہیں کر رہا تھا، وہ سجدہ ایک لکڑی پہ کر رہا تھا جو کہ اونچی تھی، تو اس کی شاید کمر میں تکلیف ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو دور پھینک دیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے لکڑی کی بجائے ایک تکیہ لے لیا، تکیہ بھی آپ کو پتہ اونچا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس نے سجدہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ بھی اٹھا کے دور پھینک دیا، اور آپ نے اس کو بتایا کہ اگر تجھے زمین پہ سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ سجدہ کرنے کی اصل جگہ جو ہے وہ زمین ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی لیول پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میز پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سجدہ بھی اسی میز پر کرنا ہے۔ فرش پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس لیول پہ آپ کے پاؤں ہیں اسی لیول پہ آپ کو سر جھکا کے سجدہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ کی کمر میں تکلیف ہے، آپ اپنی کمر نہیں جھکا سکتے، تو بجائے اس کے کہ آپ تکیہ رکھ کے تو سجدہ کریں یا کسی اونچی لکڑی پر سجدہ کریں، آپ ایسا کریں اشارے سے سجدہ کر لیجئے۔ میں پریکٹیکلی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فرض کیا آپ یہاں پہ کرسی پہ بیٹھی ہیں تو اللہ اکبر کہیے، رکوع کے لیے یوں جھک جائے، اور رکوع میں اپنے ہاتھ جو ہیں اپنی رانوں پہ رکھ لیجئے، کیونکہ انسان رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتا ہے، تو اسی طرح گھٹنوں پہ رکھ لیجئے جیسے آپ رکوع میں رکھتی ہیں، اور اشارے جھک جائیے اور اشارے سے رکوع کیجئے۔ اور سجدے کے لیے بھی آپ نے اشارہ ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو رکوع سے زیادہ جھکنا ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رکوع کے لیے بس تھوڑا سا جھک جاتے ہیں اور سجدے کے لیے بھی تھوڑا سا یوں کر کے جھک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھک جائیں۔ ہاں اگر آپ سے جھکا ہی نہیں جاتا وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن اگر آپ جھک سکتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے رکوع میں بھی ہم نے کمر سیدھی کرنی ہوتی ہے، اور سجدے میں تو ہم نے بالکل ہی نیچے چلا جانا ہوتا ہے، تو رکوع سے زیادہ سجدے میں جھک جائیں اگر کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر جتنا کر سکتی ہیں اتنا کر لیجئے۔ رکوع میں آپ کے ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں گے، سجدے میں آپ کے ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عام سجدے میں بھی ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں ہوتے۔ اپنے یوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کر لیجئے۔ تو یہ طریقہ ہے بیمار کے رکوع اور سجدہ کرنے کا۔ آج کل بعض مساجد میں بھی میں نے دیکھا
کہ ایک سیٹ بنی ہوتی ہے اور ایک سیٹ کے اوپر جیسے ہمارے بینچ اور ڈیسک بنے ہوتے ہیں تو ڈیسک ذرا اونچا ہوتا ہے اور بینچ نیچا ہوتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے ڈیسک کی طرح سجدے کی اونچی جگہ بنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ سے سجدہ نہیں ہوتا تو ایسا کیجئے، اشارے سے کر لیجئے، یہی رکوع اور سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ جس کو بات سمجھ نہ آئی ہو وہ بعد میں سوالات کے ذریعے زیادہ وضاحت بھی مانگ سکتا ہے، جس کو سمجھ نہ آئی ہو وہ بعد میں سوال کر لے، انشاءاللہ تعالی میں زیادہ وضاحت کر دوں گی۔ حدیث نمبر 643 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے 3 حصے ہوتے ہیں، غور سے سنیے حدیث کو، نماز کے 3 حصے ہوتے ہیں، 1/3 تو وضو ہے یا طہارت ہے، اور رکوع اس کا 1/3 ہے، اور سجدہ اس کا 1/3 ہے، یعنی نماز کے 3 حصے ہیں، اور ان میں سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ طہارت، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے۔ اب طہارت میں کیا چیز شامل ہے؟ اگر آپ کا جسم پاک ہے تو درست ہے، استنجا کیجئے اور اچھی طرح وضو کیجئے۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنی 3 دفعہ ہی کلی کریں۔ اگر کر سکتی ہیں تو مسواک کر لیجئے، کیونکہ مسواک کے ساتھ نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا، ورنہ 3 دفعہ کلی کیجئے، 3 دفعہ ہی ناک میں پانی ڈالیں اور پھر ناک کو جھاڑیں، 3 دفعہ ہی چہرے کو دھو لیں اور اچھی طرح دھوئیں۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے سے دھو لیں اور یہ کانوں تک نہ دھوئیں اور اوپر بالوں تک دھو لیں۔ تو اس کے بعد اپنی کوہنیوں کو 3 دفعہ دھوئیں، کوہنیاں وضو کے اندر شامل ہوں گی، اور اس کے بعد مسح کیجئے، اور 3 دفعہ ہی مسح میں کانوں کا بھی اچھی طرح مسح کیجئے۔ مسح میں گردن کا مسح شامل نہیں ہے، کسی حدیث میں گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤں کو 3 دفعہ دھوئیے اور اس میں اپنی ایڑیوں کو اچھی طرح دھوئیے، اور ٹخنے بھی پاؤں دھونے کے اندر شامل ہوں گے۔ تو یہ ہے اچھی طرح وضو کرنا۔ اب اس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ کو غسل کی حاجت نہیں ہے تو وضو کر لیجیے، استنجا کریں اور اچھا وضو کریں، اور اگر غسل کی حاجت ہے، آپ کو حیض کا غسل کرنا ہے، آپ کو جنابت کا غسل کرنا ہے، پاکی حاصل کریں، اور پاکی غسل کرنے کے بعد پھر آپ اچھی طرح وضو کریں۔ جب آپ جنابت کا غسل کرنے لگیں یا حیض کا غسل کرنے لگیں، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ بات یہ ہے، سب سے پہلے استنجا کیجیے، استنجا کرنے کے بعد وضو کریں، جیسے میں نے ابھی آپ کو وضو کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلے استنجا کریں اور اس کے بعد وضو کریں۔ جب آپ اپنے جو ہیں کوہنیاں دھو لیں، کوہنیاں دھونے کے بعد اب سر کا مسح کرنے کا وقت آئے گا۔ اب بجائے اس کے کہ سر پہ مسح کریں، سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالیں، 1 دفعہ دونوں ہاتھوں میں پانی لیں، اپنے سر کے درمیان میں ڈالیں، اور 1 دفعہ دائیں طرف دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے ڈالیں، اور 1 دفعہ بائیں طرف پانی ڈالیں۔ اس کے بعد جی آپ اپنے سر کو شیمپو کر لیں، اس کو دھو لیں، یا اگر نہیں شیمپو کرنا، پانی آپ نے ڈال دیا، اس کے بعد آپ اپنے دائیں طرف پانی بہائیں، اپنے بائیں طرف پانی بہائیں، جیسے دل کرتا ہے نہائیں۔ آپ نے صابن لگانا ہے یا نہیں لگانا، 1 دفعہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ پانی ڈالیں۔ جب آپ نہا لیں، شیمپو بھی آپ نے کر لیا، نہا بھی لیا، اب آپ ایسا کریں، جس جگہ پہ کھڑی ہیں اس جگہ سے ذرا پرے ہٹ جائیں، اور پرے ہٹ کے اپنے دونوں پاؤں سب سے آخر میں دھو لیں۔ اور یہ دونوں پاؤں سب سے آخر میں دھونے کا اور پرے ہٹنے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان نہا رہا ہوتا ہے، نیچے سے چھینٹیں اس کے پاؤں پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، تو سب سے آخر میں اس جگہ سے ذرا ہٹ کے پاؤں اپنے دھو لیجئے۔ یہ آپ کا غسل بھی ہے اور آپ کا وضو بھی ہے، اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جنابت کا غسل بھی اسی طرح کیا جائے گا، اور
حیض کا غسل بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ ہاں، حیض کے غسل میں ایک خیال رکھ لیجئے کہ حیض کے غسل میں آپ یوں کیجئے، اپنے بال کھول لیجئے اور بالوں کو اچھی طرح دھو لیجئے اور جسم کو بھی اچھی طرح مل لیجئے، جبکہ جنابت کے غسل میں صرف اگر پانی ہی بہا لے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چٹیاں نہیں کھولی اور اپنے سر پہ آپ نے 3 لپ پانی ڈال دیا، ایک درمیان میں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، تو آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے بال سارے گیلے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ تو اپنے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کے بال اچھی طرح گیلے ہو گئے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سر پہ پانی ڈالیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی یوں کر کے اچھی طرح مل کے دیکھ لیں کہ بال اچھی طرح گیلے ہو گئے ہیں، اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ جنابت کے غسل میں نہ بھی چٹیاں کھولیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث موجود ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بالوں کی مینڈیاں کر لیتی ہوں، تو میں کیا ان کو بھی کھولا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، صرف ان کے اوپر ایک پانی بہا لیا جائے، بالوں کی جڑوں کو گیلا ضرور کر لیا جائے، یہ آپ کو جنابت میں فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ جو حیض کا غسل ہے اس میں اپنے بال کھول لیں۔ ویسے بھی حیض کا غسل آپ کو پتہ ہے ہم 6-7 دنوں کے بعد کرتے ہیں، اتنی دیر میں سر گندہ ہی ہو جاتا ہے، اور جسم کو اچھی طرح مل لیں، جبکہ جنابت کے غسل میں پانی بہانا ہی کافی ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو تھا پہلا حصہ جس کا نام طہارت ہے۔ اب دوسرا حصہ رکوع اچھی طرح کرنا ہے۔ رکوع نماز کا ایک حصہ ہے۔ میرا حال رکوع کرنے کا طریقہ میں کل آپ کو بتا چکی ہوں، دوبارہ دوہرا دیتی ہوں۔ رکوع جب آپ نے کرنا ہو، اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑیں، زور سے دباؤ دے کے پکڑیں، اور جب آپ نے دباؤ دینا ہے، اپنی یہ جو بازو ہے اس کو یوں نہیں کرنا، یوں بازو کو سٹریچ کریں، اور سٹریچ کر کے اس کو اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور دباؤ دیں۔ آپ کے گھٹنے پر دباؤ پڑے، آپ کا گھٹنا پیچھے سے چیخے گا کہ مجھے دباؤ پڑ رہا ہے یہاں، اور آپ کا یہ بازو بھی جو ہے اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کو سٹریچ کیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس طرح کر کے اپنے گھٹنوں کو دبائیں گی، زور دیں گی ان کو، تو پھر آپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب انسان اس طرح کر کے رکوع کرتا ہے تو ایک دفعہ کمر بھی بولتی ہے، تو پتہ لگتا ہے کمر میں درد ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جس کو پہلے ہی درد ہو رہی ہو اس کو درد زیادہ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو کمر بھی بتاتی ہے کہ مجھے سٹریچ کیا جا رہا ہے، یہ گھٹنا بھی بتاتا ہے، اور آپ کا یہ جو کونی ہوتی ہے یہ بھی بتاتی ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا آپ نے کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ جب کمر سیدھی کر لیں اور پھر رکوع میں آپ نے کمر سیدھی کر لی، پھر کہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ میں تیرے سامنے جھک گئی ہوں، اللہ میں تیرے سامنے جھکی کھڑی ہوں، اور میں کہہ رہی ہوں میرا رب پاک ہے جو بڑا عظمت والا ہے۔ اپنی تسبیح کو 3 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ دہرائیے، 3 دفعہ سے کم میں نماز نہیں ہوگی، 5 دفعہ دہرائیے، 7 دفعہ دہرائیے، 9 دفعہ دہرائیے، اللہ جتنی آپ کو توفیق دے۔ اپنے رکوع میں اللہ کو یاد کیجیے۔ باقی رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور تسبیح بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتی ہوں اور میں تیرے سے بخشش بھی مانگتی ہوں۔ تو ان تسبیحات کو طاق دفعہ دہرائیے۔ تو رکوع جو ہے یہ دوسری تہائی ہے، اور سجدہ جو ہے یہ نماز کی تیسری تہائی ہے۔ اس کے سجدے کو اچھی طرح کریں۔ سجدہ اچھی طرح جس نے کر لیا تو اس کی پھر نماز مکمل ہو گئی۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ سجدہ اس طرح کرتے ہیں، بس سر کو زمین سے لگا دیا۔ حالانکہ جب آپ سر کو زمین سے لگا دیتے ہیں تو بعض اوقات ناک زمین سے نہیں لگتا، ناک کو بھی زمین کے ساتھ لگائیں۔ اگر آپ ناک کو زمین سے نہیں لگاتے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ سجدہ کے لیے ناک زمین پہ لگا لیں، اس کے علاوہ سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے۔ 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں،
یہ 6 ہو گئے اور ناک اور پیشانی مل کے یہ 7 ہوتے ہیں. تو سجدہ ان 7 حصوں پہ ہوتا ہے. اب سجدے میں 2-3 باتوں کا اور بھی خیال رکھیے. اپنی کمر کو اونچا رکھیے. اللہ کے رسول اتنا اونچا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی کمر کے نیچے سے سجدے کی حالت میں بکری کا بچہ گزر جاتا تھا. اپنے پاؤں کو بچھا، اپنے ہاتھوں کو بچھا کر نہ رکھیں. بہت سے لوگ یوں کونی کو بچھا کے رکھتے ہیں، تو اپنی کونیوں کو نہیں بچھانا. کونیاں آپ کی اونچی ہونی چاہیے اور آپ کی ران کو آپ کے پیٹ کے ساتھ نہیں ملنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کی نماز جو ہوتی ہے وہ تو جھک کے ہوتی ہے، اور وہ خواتین اپنے پیٹ اور ران کو خاص طور پر ملاتی ہیں اور اپنے جو ہوتے ہیں بازوؤں کو بھی زمین پہ بچھا لیتی ہیں. میری بات سنیے، اس چیز یہ ان کے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے. حدیث میں کہیں یہ نہیں آتا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے ہمیں اسی کے مطابق نماز پڑھنی ہے. آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور آپ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم نہیں دیا کہ میں تو مرد ہوں، تم عورتیں ہوں، تم اپنی نماز جو ہے اس طرح پڑھا کرو. یہ علماء حضرات کے اپنے اجتہادات ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے پابند ہیں. اگر آپ نے کسی زوجہ محترمہ کو حکم دیا ہوتا ہم بھی اس کی پابندی کرتے. حضرت عائشہ ہی کوئی حکم دے دیتے، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی عالمہ تھیں اور صحابہ میں سب سے بڑی فقیہ تھیں. انہیں تو اس مسئلے کا ضرور علم ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی سجدہ کیجیے. تو نماز جو ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ طہارت ہے، ایک حصہ رکوع ہے اور ایک حصہ سجدہ ہے. اب سجدے میں بھی اپنی تسبیحات کو 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ ادا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تسبیحات جو تھے بدل بدل کے پڑھا کرتے تھے. کبھی تو یہی تسبیح پڑھ لی سبحان ربی الاعلیٰ، اور کبھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس تسبیح کو ہی آپ دہراتے رہتے تھے. اور کبھی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بھی آپ سے سجدے میں ثابت ہے. اس کے علاوہ سجدے میں دعا کیجیے، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو جب آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو تو سجدے میں دعا کیجیے، خواہ نفل سجدہ ہو خواہ فرض سجدہ ہو. پہلے اپنی تسبیحات کر لیجیے اور اس کے بعد جو دعا آپ چاہتی ہیں وہ دعا کر لیجیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سجدے میں دعا اردو زبان میں نہیں کی جائے گی، نماز کی زبان عربی ہی ہے. تو میں حدیث کو دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو طہارت ہے، ایک حصہ رکوع ہے اور ایک حصہ سجدہ ہے. اس موقع پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ بعض لوگ 60 سال نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ رکوع اچھا کر لیتے ہیں اور سجدہ اچھا نہیں کرتے، اور بعض اوقات سجدہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور رکوع ٹھیک نہیں کرتے. تو لہٰذا سجدہ اور رکوع کا خاص خیال رکھیے. تو 1/3 طہارت ہے، 1/3 رکوع ہے، 1/3 سجدہ ہے. جس نے نماز کو ٹھیک طرح ادا کر لیا اس کے باقی عمل بھی قبول ہو جائیں گے، اور جس کی نماز مردود ہو گئی، اللہ نے رد کر دی، اللہ کو پسند نہ آئی، تو اس کے تمام باقی اعمال بھی مردود ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا اور اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لینا. ہم گناہ گاروں کی نمازوں کو اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا. ایسا نہ ہو کہ نماز کے رد کرنے سے ہمارے باقیہ نیک اعمال بھی رد ہو جائیں. اور اللہ تعالی ہمیں سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حدیث نمبر 645 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک ان تمام گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جو ان کے درمیانے وقفوں میں انسان سے ہو جائیں.
جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی میں کہتی ہوں رحمتیں ہی پڑھ رہے ہیں، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور رحمت دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے مومنو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو صغیرہ گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں عزت والی جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو پانچوں نمازیں ہیں یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ وضو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ نیچے دھل جاتے ہیں۔ اپنے چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو انسان کے وضو کے ساتھ گناہ دھل جاتے ہیں، نمازوں کے ساتھ گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جمعہ ہی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ہاں جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ اسی طرح رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان اور تراویح اگلے رمضان تک کے گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان عمرہ کرتا ہے اور حج کرتا ہے اور عمرہ اور حج اس کے اگلے حج تک کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے اور آج کل تو رمضان بھی ہے، ہر نیکی کا عمل 70 گنا زیادہ ہے۔ تو میں سوچتی ہوں آج کل کی لوٹ سیل جو ہے وہ تو حقیقتاً لوٹ سیل ہے۔ یہ سیل جو ہے یہ تو سارا سال لگی رہتی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، برائیاں نیکیوں کو دور کر دیتی، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ایسا کیجئے، نیکی کر لیجئے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیے، اللہ سے استغفار کر لیجئے، صدقہ کر لیجئے، تو یہ نیکیاں جو ہیں آپ کے گناہوں کو دور کر دیں گی۔ پانچوں نمازیں اور جمعہ آپ کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، رمضان اور تراویح آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، عمرہ اور حج آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے۔ ہاں کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کریں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کریں۔ یہ جو صغیرہ گناہ ہے یہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے صغیرہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے سچے دل سے توبہ کریں، وہ بھی توبہ کرنے بھی کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عام اعلان ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میں تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو ایسا کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور توبہ کی بھی میں آپ کو بتا دوں 4 شرائط ہیں، وہ بھی میں مختصر طور پر دہراتی چلی جاتی ہوں۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو، انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ خاص طور پر دیکھیں اس گناہ کا عذاب کتنا ہے۔ تو ندامت جو ہوتی ہے یہ توبہ کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اللہ اس کے بعد نہیں کروں گی۔ اللہ سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ میں آئندہ نہیں کروں گی۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کی تلافی کریں،
اگر وہ گناہ کسی بندے کے حق میں تھا تو اس بندے سے معافی مانگے. مثلاً آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی سے رشوت لی ہے، کسی کا مال ہضم کیا ہے، اس کو اس کا مال واپس کریں. رشوت لی ہے، اس کا مال اس کو واپس کیجیے. اور اگر غیبت کی ہے اس بندے سے معافی مانگیں. اگر آپ یہ معافی نہیں مانگ سکتی کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ کو ڈر ہے کہ معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا، ایسا کریں اس کے ساتھ نیکی کی، ویسے اس کے ساتھ نیکی کیجیے. مثلاً اس کی جہاں پہ غیبت کی تھی وہاں اس کی عزت کی باتیں کیجیے، اس کی عزت افزائی کیجیے. اور اگر اللہ کے حق میں سے کوئی معاملہ رہ گیا تھا، مثلاً نماز قضا کر دی تھی، مثلاً آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، مثلاً زکوٰۃ نہیں دی تھی، مثلاً حج نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے بھی حج کرنے کا ارادہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں. روزوں کی قضا نہیں دی، روزوں کی قضا دیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اللہ میں نے روزے نہیں رکھے تھے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب آئندہ روزے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ تجھے یہ جو میں دیر سے روزے رکھ رہی ہوں اللہ اسے قبول فرما لے. اللہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اللہ میں اب دینے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ جتنی میرے سے دی جاتی ہے تو قبول کر لینا، اور اللہ جو میری طاقت نہیں ہے تو مجھے معاف فرما دینا. اللہ میں حج بھی کروں گی اور مجھے جلدی سے جلدی حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ میں حج کروں، میں حج کرنے کا میں نے پروگرام بنا لیا ہے. تو یہ 4 باتیں ہیں، دوبارہ دہرا دوں. سب سے پہلے نادم ہونا ہے. نادم نہیں ہوں گے تو آئندہ گناہ دوبارہ بھی کر لیں گے. نمبر 2، اللہ سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں. اور اگر حقوق العباد میں سے کوئی خرابی ہو گئی ہے اس کو ختم کریں، اور اگر حقوق اللہ میں سے کوئی خرابی ہو گئی ہے اس کی قضا دیں، اور آئندہ پکا وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ نہیں کروں گی. تو لہٰذا جو ہیں یہ گناہ جو ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، جمعہ ہے، عمرہ ہے، وضو ہے، حج ہے، تراویح ہے، یہ تمام صغیرہ گناہ کا کفارہ بنتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے بھی میں نے آپ کو توبہ کا طریقہ بتا دیا. توبہ کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں. توبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے. باقی اللہ رب العزت ہر وقت آپ کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. حدیث نمبر 647 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو کہ اپنے پیشانی پر تو سجدہ کر رہا تھا لیکن اس کی ناک زمین پہ نہیں لگ رہی تھی. آپ نے اسے فرمایا اپنی ناک کو بھی زمین پہ رکھو تاکہ وہ بھی تیرے ساتھ سجدہ کرے. اب سجدے کا ذکر تو ابھی پیچھے حدیث میں آ چکا ہے. میں نے اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، صرف اپنی پیشانی تو سر پہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں لیکن ناک ان کی زمین پہ نہیں لگتی. حالانکہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنی ناک ہی تو زمین پہ رگڑنی ہے. یہ ناک ہی تو ہے جس نے ہمیں ساری مصیبتیں ڈالی ہوتی ہیں. یہ عزتوں کے مسئلے سارے ناک کی سے ساتھ ہوتی ہیں. ہائے میری ناک کٹ گئی، ہائے میری ناک نہیں رہی، تو یہ ناک ہی تو اللہ کے سامنے ہم نے رگڑنی ہے اور اللہ کو کہنا ہے اللہ تعالیٰ یہ ناک ہی مجھے سب سے زیادہ میرے نزدیک عزت والی ہے، اللہ میں اسے تیرے سامنے رگڑ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میں تیری مطیع ہوں، میں تیری فرما بردار ہوں، جو تو میرے بارے میں فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ وہ مجھے قبول ہے. تو اس ناک کو تو ہی زمین پہ رگڑنا ہے اور شعور کے ساتھ رگڑیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سجدہ کریں تو سجدے میں اپنے ہاتھ زمین پہ نہ بچھائیں. حدیث میں آتا ہے اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھاؤ. بہت سے لوگ یوں کونیاں زمین پہ لگا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو یوں سامنے رکھیں، ان کے درمیان میں سجدہ کریں اور آپ کے کونیاں زمین سے اونچی ہونی چاہیے، کونیاں زمین سے اونچی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کی رانیں اور پیٹ جو ہیں یہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے جو پاؤں ہیں ان کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ان باتوں کا اہتمام نہیں کرتے. اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں سجدے میں اور اپنی ناک کو زمین پہ لگا دیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک
زمین پر نہ لگے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس بے پرواہی کے ساتھ ہماری نماز ہی قبول نہ ہو۔ سجدے میں کمر اونچی کریں، بازو زمین پر نہ بچھائیں، ران اور پیٹ کو علیحدہ رکھیں، ناک کو زمین سے لگائیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ حدیث نمبر 650 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فجر وہ ہوتی ہے جس میں کھانا حرام ہوتا ہے اور اس میں نماز حلال ہوتی ہے، اور ایک فجر وہ ہوتی ہے جس میں نماز کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور اس میں کھانا حلال ہوتا ہے۔ اصل بات ہے کہ فجر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فجر کاذب اور ایک ہوتی ہے فجر صادق۔ میرا خیال ہے میں اسے اردو میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک کو صبح صادق کہتے ہیں اور ایک کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اب صبح کاذب کیا ہوتی ہے، صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ صبح کاذب وہ ہوتی ہے کہ جس میں اندھیرا ہوتا ہے رات کو، اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور پھر آسمان سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اور وہ روشنی کی کرنیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر یوں کر کے اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان سحری کھاتا ہے تو یہ صبح کاذب ہوتی ہے، جب روشنی کی کرنیں جو ہیں آسمان سے نیچے کی طرف عموداً آتی ہیں، اوپر سے نیچے یوں۔ رات کے اندھیرے میں روشنی کی کرنیں جو ہوتی ہیں اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے جس کو ہم فجر کا وقت کہتے ہیں اور جو ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہی روشنی کی کرنیں چوڑائی میں آ رہی ہوتی ہیں، دائیں سے بائیں یہاں ایسے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اب آج کل یہ چیزیں دیکھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، پہلے لوگ سارے یہی دیکھ کے صبح صادق کا اور صبح کاذب کا اندازہ لگاتے تھے، اور اسی طرح سحری کا کھانے کا وقت اور سحری بند ہونے کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آج سارے لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں، نہ صرف گھڑیاں ہیں بلکہ کیلنڈر بھی ہیں جن کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آج سحری بند ہونے کا وقت یہ ہے اور آج روزہ کھلنے کا وقت یہ ہے۔ تو آج ہمیں ان باتوں کا اس لیے پتہ نہیں چلتا، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں انہی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس میں دو اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان صبح کاذب کے وقت ہوتی تھی اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان جو تھی وہ صبح صادق کے وقت ہوتی تھی، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو جو پہلی اذان ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اپنی تہجد ختم کریں اور چل کے تو سحری کھائیں، اور حضرت بلال کی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ اب سحری کھانے کا وقت ختم ہو گیا اور اب نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ تو یہ دونوں اذانیں جو تھیں یہ مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھیں۔ تو جس وقت صبح کاذب ہو اس وقت تہجد ختم کر دیں اور سحری کھائیں، اور جس وقت صبح صادق ہو اس وقت سحری کھانا بند کر دیں۔ ہاں، ایک بات آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کھانا کھا رہی ہیں، اپنے سامنے آپ نے روٹی بھی رکھی ہے، سالن بھی رکھا ہے، چائے کا کپ بھی پڑا ہے، تو آپ اس کو اپنے برتن کو خالی کر سکتی ہیں۔ فرض کی اذان شروع ہو گئی اور چائے کا کپ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس چائے کے کپ کو آپ پی لیجئے، لیکن کوشش کریں کہ اذان ختم ہونے کے اندر پی لیں۔ بعض اوقات چائے زیادہ گرم ہوتی ہے اور لوگ اسے پینے میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، تو نماز جب اذان ختم ہو جائے تو اس اذان ختم ہونے کے بعد نہ کریں، لیکن اذان کے دوران آپ کو گنجائش ہے، اذان کے دوران گنجائش ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، آپ اس برتن کو خالی کریں،
لیکن اذان ہونے کے بعد اپنے برتن کو بھرے نہیں. ایسا نہ ہو کہ اذان ہونے لگے تو آپ جب پھٹافٹ اپنا برتن بھر لیں اور کہیں کہ نہیں جی اب میں اس کو ختم کروں گی. نہیں، آپ نے برتن میں کچھ ڈالا ہوا ہے، اذان ہو گئی، اس برتن کو آپ خالی کر سکتی ہیں، اتنی گنجائش ہے. ورنہ بہتر تو یہی ہے کہ اذان ہونے سے پہلے ختم کر دیں. حدیث نمبر 659. عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 یا 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تو اپنا ہاتھ گھٹنے پر رکھ دیتے اور شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے. اب یہ ہے کہ نماز کا ایک حصہ تشہد بیٹھنا بھی ہے. جب انسان 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھتا ہے اور 4 رکعتوں کے بعد بھی تشہد بیٹھتا ہے. پہلے تشہد میں آپ نے یہ کلمات کہنے ہوتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے اس میں آپ نے یہاں تک پڑھنا ہوتا ہے. جو 4 رکعتوں کے بعد تشہد ہے اس میں آپ نے التحیات پڑھنا ہے. التحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھایا تھا. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ اس کے بعد جو دعا چاہو اختیار کر لو، چاہے 2 کر لو، چاہے 4 کر لو، یا اس سے زیادہ کر لو یا اس سے کم کر لو. تو یہ دونوں تشہد جو ہیں ثابت ہیں. اور پھر دعا کرنے کے بعد ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کہہ کے نماز ہم نے ختم کر دینی ہوتی ہے. تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. جب پہلے تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ اپنا جو بایاں پاؤں ہے اس کو لٹا دیں اور اپنے جو ہپ ہے اس کے اپنے سرین کے بل پاؤں کے اوپر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیں. تو یہ دونوں تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ فرق ہے. پہلے تشہد میں آپ بایاں پاؤں بچھا دیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیے اور دایاں پاؤں کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی. جبکہ آخری تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر نکال دیجیے اور زمین پر بیٹھ جائیے اور دایاں پاؤں اسی طرح کھڑا ہوگا جس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی اور وہ سیدھا کھڑا ہوگا. تو یہ طریقہ ہے پہلے تشہد میں بیٹھنے کا اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا. اللہ کو پتہ ہے کہ دوسرے تشہد میں لمبا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس نے ہمیں آسانی فرما دی. اب یہ ہے کہ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی سے بھی اشارہ کرتے تھے. اپنی انگلی ران پہ رکھ لیتے اور اس کا یوں اشارہ کرتے. اب یہ اشارہ کیسے کرنا ہے؟ احادیث میں 2 طریقے آتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ سے 53 کی گرہ بنا کر شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس کے ساتھ دعا مانگتے. یہ 53 کی گرہ کیسے بنانی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ شہادت کے ساتھ والی انگلی کو یہ جو انگوٹھا ہے اس کی جڑ پہ ملا دیں. یہ طریقہ ہو. یہ دیکھ رہی ہیں نا مجھے؟ شہادت والی انگلی کے ساتھ والی جو ہماری درمیانی انگلی ہوتی ہے اس کو انگوٹھے کی جڑ کے ساتھ ملا دیں اور اپنی انگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے تھے.
تو علماء نے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی اور اوپر والی حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، تو علماء بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انسان تشہد میں بیٹھے تو تشہد کے آغاز سے لے کے سلام پھیرنے تک انگلی کو ہلاتا رہے یوں کر کے۔ لیکن کچھ دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، آپ اس وقت اپنی انگلی کو کھڑا کرتے تھے، یعنی کلمہ شہادت پڑھتے وقت۔ اور درست بات یہی ہے کہ کلمہ جب آپ کلمہ شہادت پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت اپنی انگلی کو کھڑا کریں اور کلمہ پڑھنے تک اسے کھڑا رکھیں، اور جب کلمہ پڑھ لیں اپنی انگلی کو نیچے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير